السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا جائے۔ جمعہ کے دن مسجد کا دروازہ بند نہیں کر سکتے، آئندہ کے لیے اس کا خیال رکھیں، اس لیے کہ نماز جمعہ کے لیے اذن عام شرط ہے۔ اگر اذن عام نہ پایا گیا تو کسی کی جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں، اور اس نے کھول رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے، اللہ تعالی مختصر وقت میں مجھے کچھ حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1:45 بجے جماعت کا وقت ہے، اور میں سفر سے آنے میں کچھ لیٹ ہوا ہوں۔ کل میرا پروگرام احمد آباد کے پاس تھا، تو میں ابھی پہنچا ہوں تھوڑی دیر پہلے، اس لیے تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہم لوگ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کا ثواب اس وقت تک ہمیں نہیں ملتا جب تک ہمارے پیٹ میں حلال روزی نہ ہو۔ یعنی یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ اگر آپ تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، ہر دن روزہ رکھیں، ہر رات نماز پڑھیں، اور حلال روزی پیٹ میں نہیں، تو آپ کی عبادت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ صرف فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں، فرض و واجبات، سنت موقدہ ادا کر رہے ہیں، یعنی عبادت آپ کی تھوڑی ہے، یعنی آپ فرائض، واجبات اور سنتوں پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں حلال روزی ہے، تو وہ رات بھر جاگ کر نفل پڑھنے والوں سے آپ بہتر ہیں۔ آج ہمارے جو بچے
ماں باپ کے غدار اور ماں باپ کے بے وفا ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں حرام روزی کا عمل دخل ہے۔ آج ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں حرام روزی کا عمل دخل۔ ایک عام مسلمان جس کی عمر 60 سال سے اوپر کی ہو، آپ ان سے پوچھنا کہ پہلے جب مالیگاؤں میں یعنی بارش بند ہو جاتی تھی تو لوگ جب بارش کے لیے دعا کرنے جاتے تھے تو بھیگتے ہوئے واپس آتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بارش کے لیے مانگنے گئے اور ایسے چلے آئے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر جاتے تھے تو بھیگ کر آتے۔ وہ پڑھے لکھے ہو نہ ہو لیکن ان کے پیٹ میں حلال ہوتا۔ ابھی جو دعا مانگتا ہے اس کے پیٹ میں بھی الا ماشاء اللہ نہیں ہوتا، اور جو آمین کہتے ہیں ان کا بھی وہی حال الا ماشاء اللہ۔ یعنی میں صرف آپ لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اتنا غیر محتاط معاملہ ہو گیا ہم لوگوں کا بھی کہ جس کے یہاں جا رہے کھا رہے ہیں، اس کے یہاں جا رہے چائے پی رہے ہیں، اس کے یہاں یعنی دیکھتے ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط جگہ چلے گئے اور آپ کو نہیں معلوم ہے تو الگ بات ہے۔ جب مجھے معلوم ہے کہ اس کا دھندا صحیح نہیں ہے تو میں نے نہیں کھانا، خاص طور پہ تو ذمہ دار لوگ۔ اور آج کل تو کسی کے بھی یہاں جانے بڑا ڈر لگتا، اس لیے کہ جھوٹ بول کر کما رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ یعنی جھوٹ بولنا تو گناہ رہ ہی نہیں گیا لوگوں کی نظر میں، ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں۔ اسی طرح سے چوری بھی ہو رہی ہے، رشوت بھی لی جا رہی ہے، نشہ آور چیزیں بھی بیچی جا رہی ہے، سود کے دھندے بھی جاری ہیں۔ اور یہ سارے کام جو کر رہے تھے کل تک مرد کر رہے تھے، اب غفلت کا اور بے باکی کا یہ حال ہے کہ بچت گھٹ کے نام پر اب ہماری گھر کی عورتیں بھی سود میں مبتلا ہو رہی۔ اب آپ بتائیں کہاں رہ گئے رمضان شریف کے روزے، اور کہاں رہ گئی ہماری نمازیں، اور کہاں رہ گئی ہماری باتیں؟ اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ مسلمان داڑھی ٹوپی نماز روزے والا مسلمان رہ جائے، مسلمان اندر والا مسلمان جو وہ ختم ہو۔ اور آپ دیکھ لیجیے بچت گھٹ نے جو طوفان بدتمیزی بپا کیا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور آن مائک ساری باتیں کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور خاص طور پر ہماری ان بستیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جہاں پر غریبی کا ماحول، جھوپڑ پٹیوں کے اندر عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ عورتیں ایسی بدمعاش ہوتی ہیں، میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، وہ دوسری عورتوں کو ورغلاتی ہے، وہ سردار بن کے کہ چلو چلو اور پیسہ ملے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر پیسہ ہی سب کچھ تھا تو پھر ایمان اور آبرو کس چیز کا نام؟ ہمارے اسلاف نے حلال کی خاطر بھوکے رہنا پسند کیا کہ بھئی چلیں پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، بھوکے رہیں گے لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں۔ اور جب تک ہم اپنے بچوں کو حلال کھلاتے رہے، ہمارے بچے دیندار رہے، اللہ رسول کے وفادار رہے، ماں باپ کی وفادار رہے۔ ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، وقت میں قلت ہے، ایک ہی بات سناتا ہوں، بات پوری کرتا ہوں۔
ہو سکے تو اپنے گھر جا کر کے بتائیے، اور ایسی عورتوں سے ہوشیار رہیے جو آپ کے گھر کی عورتوں کو ورغلاتی ہے کہ چلو بچت گٹ کی طرف اور اس کی طرف اس کی طرف۔ دیکھیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں، اور اگر کسی کے گھر کی عورت نے یہ شروع کیا ہے تو آپ جلدی سے لے کے اس کو ختم کریں۔ یہ سود ہے، حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے عورتوں کو بہت غلط راستے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ اس کا ذکر میں یہاں نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سچائی اور حقیقت ہونے کے باوجود بھی ہم آن مائک نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کو خود محسوس کرنا۔ بلکہ میں تو مردوں سے کہتا ہوں جن کے گھر کی عورتوں کو وہ بچت گٹ کے نام پر مشرک مردوں کے پاس اکیلے بھیج دیتے ہیں، ان کی غیرت مردانگی مر کہاں جاتی؟ بلکہ مردوں کو چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کریں اور اتنا کمائیں کہ آپ کے گھر والے تنگ دست نہ ہوں۔ ایک شخص صحابی رسول صبح صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد تجارت کے لیے نکلے تو دوسرے صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس صبح ہی صبح بازار جا رہا ہے، اتنا دنیا دار، یعنی اس طرح کی کوئی بات، اشارہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر حلال کے لیے جا رہا ہے، اگر حلال کے لیے جا رہا ہے، اس نیت سے جا رہا ہے کہ اس کے گھر والے دوسروں کے محتاج نہ رہے، تو اس کا جانا بھی عبادت ہے۔ اور جو حلال کمانے میں اتنی محنت کرتا ہے کہ پسینہ اس کا ٹپکتا ہے، تو ہر پسینہ گناہ کا آخری گناہ کو لے کر کے ٹپکتا ہے۔ یعنی حلال کمانے والا شام کو جب تھکا ماندہ گھر لوٹتا ہے تو اس شان سے لوٹتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ ختم ہو جاتے۔ یعنی مسجد میں نفل پڑھنے والے کو وہ ثواب نہیں ملتا جو حلال روزی کمانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ فرض نمازیں، واجبات، یعنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی جو ہے وہ حلال روزی کمائے تو اللہ تعالیٰ نفل پڑھنے والوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا کرے۔ وہ جو واقعہ عرض کرنے چلا تھا سن لیں۔ اگر اولاد وفادار چاہتے ہو اور دیندار چاہتے ہو، حلال پہ محنت، اپنے بچوں کے منہ میں حرام مت جانا۔ کسی بھی تربیت کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا حلال لقمے کا اثر پڑتا۔ ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان جو ہے وہ جوانی میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہو گیا تھا۔ یعنی ہم لوگوں کی طرح پرہیزگار نہیں کہ دکھ کچھ اور رہا ہے اور ہو کچھ اور ہے۔ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا اور اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ یعنی صرف چولا بدلنے سے، کپڑے چینج کرنے سے اور حلیہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بدلو اندر کا یہ جو دل ہے، اللہ اسی کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے منہ دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اللہ کپڑے دیکھ کر ثواب نہیں دیتا، اللہ دل دیکھ کر ثواب دیتا ہے۔ بہت سارے جبے والوں کو وہ ثواب نہیں ملتا، کچھ جینس اور ٹی شرٹ والوں کو جو مل جاتا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جینس اور ٹی شرٹ پہن لے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی جبے پہننے والے کی نیت اتنی اچھی نہ ہو جتنے کوئی جینس اور ٹی شرٹ پہننے والے کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دل تو پھر دل ہے۔ کسی نے جو ہے وہ ثواب کا ٹھیکہ تو نہ لیا، یہ تو میرے اللہ پر ہے، اللہ جسے چاہے جو عطا کر دے۔ نہ کسی کے اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کپڑے اور ٹوپی پہ محنت کرنے کی بجائے مسلمان اپنے دل پہ محنت کرے، حلال روزی پہ محنت کرے، اپنے خون پہ محنت کرے۔ بہرحال وہ سچا متقی بن گیا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ روزانہ
इशराक और चाश्त पढ़ के मस्जिद से निकलता, बाजार जाता और जितने में एक रोटी खरीदी जा सकती है उतनी मजदूरी करता, एक रोटी इतनी मजदूरी करता बस। और एक रोटी इतना जब कमा लेता वापस मस्जिद में आकर इबादत करने लगता, इसलिए कि उसको एक रोटी से ज्यादा की जरूरत थी ही नहीं। उस मस्जिद के इमाम साहब थे, बादशाह की तरफ से उनको जज मुकर्रर किया गया था, वो जज थे। वो इस्लामी जज को हम अपनी जबान में काजी शरा कहते, काजी कहते हैं। उनकी एक बेटी थी, वो भी बड़े नेक आदमी थे, जाहिर सी बात है, इमाम थे, काजी थे। एक बेटी थी, उनका नाम था काजी नूह। नूह नाम था, काजी होने की वजह से लोग उनको काजी नूह कहते। काजी साहब की बेटी जवान हो गई थी, फिक्र थी कि मेरी बेटी को कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। ये रिश्ते बहुत आ रहे थे काजी साहब के यहाँ, क्योंकि बादशाह के बड़े मुकर्रब थे, वो बड़ा ओहदा था उनके पास, बड़े आलिम थे। रिश्ते आ रहे थे मगर समझ में नहीं आ रहा था कुछ। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ रिश्तों का मेयार कुछ और है, अल्लाह वालों के यहाँ रिश्ते का मेयार कुछ और था। हम लोग घर देखते हैं, बिरादरियाँ देखते हैं और डिग्रियाँ देखते हैं, अल्लाह वाले ये सब कुछ नहीं देखते। वो कहते थे घर बनते बिगड़ते रहते हैं, एक जलजला आया तो सब अंदर चला गया। घर बनते, आप खुद देख लें, आप में के कहीं ऐसे लोग हैं कि जो पहले झोपड़े में रहते थे अब बिल्डिंग में आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्डिंग में रहते थे झोपड़े में आ गए। दुनिया ही तो घर बनते बिगड़ते रहते हैं, रोजी आती जाती रहती है, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन जो दीनदारी और शराफत है वो कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती। तो वो लोग दीनदारी देखते थे। वो एक दिन बैठे थे मस्जिद में, तो उन्होंने उस जवान को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? हजरत मेरा नाम मुबारक है। अच्छा, क्या करते हो? हुजूर आप तो देखते हैं चाश्त के बाद निकलता हूँ, एक रोटी इतना बाजार में जाके कमाता हूँ, बाद में आके इबादत में लग जाता हूँ कि उसकी मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे माँ बाप हैं, ना बीवी बच्चे, कोई कुछ नहीं। तो कहा क्या शादी करोगे? उसने सर झुका लिया। अब उस दौर के जवान बच्चे भी ऐसे थे कि शादी के नाम पे वो शर्मा जाते। आज तो सीरियल और फिल्म देखकर हालत ये है कि शादी से पहले वो सब कुछ कर लेते हैं बच्चे कि जो शादी के बाद का जिसका तस्वुर नहीं, सब लुटा देते हैं इल्ला माशाअल्लाह। बहुत बेबाक है बच्चे आजकल, और गंदी फिल्मों ने और यूट्यूब ने और चैनलों ने तो बर्बाद कर दिया पूरे माशरे। और अभी ये हालात हैं तो आने वाले हालात क्या होंगे कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे बच्चे गेम खेलने के लिए और कुछ कार्टून देखने के लिए लेते हैं, वो लाशौरी तौर पे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ा अजीब मामला। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम पे रहम करे। हम दज्जाली निज़ाम के तहत जी रहे हैं इस वक्त। दज्जाल जब आएगा, लोगों ने दज्जाल के आने से पहले दज्जालियत ऐसी कायम कर दी है कि जो गुनाह से बच गया वो मुकद्दर का सिकंदर, बच ही नहीं सकते। घरों में, बेडरूम में, हर जगह गुनाह गुनाह गुनाह, बुराई बुराई बुराई। अल्लाह रहम फरमा। तो उस जवान ने कहा कि हज़रत मेरी शादी तो नहीं हुई है और मुझे एक रोटी से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा शादी करोगे? उसने सर झुका लिया, कहा हज़रत मेरा तो खुद का घर भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कौन बेटी देगा? तो आपने फरमाया मैं हूं ना, मैं बेटी दूंगा, मेरी बेटी। वो हैरान रह गए। उस जवान ने कहा हज़रत आप क्या बात कर रहे हैं? आप बादशाह के बनाए हुए काजी हो, जज हो, आपके पास माल दौलत और शान शौकत सब चीज़ें, मैं गरीब सा आदमी एक रोटी के लिए इतना कमाता हूँ, मस्जिद में गुजारा होता है।
میرا اور کوئی کام نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں نے تمہارے تقوی کی وجہ سے تم کو چنا ہے، مجھے ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو متقی و پرہیزگار ہو، مجھے مال دولت سے اور گھر بار سے کچھ نہیں لینا، میری بیٹی کو پرہیزگار شوہر ملے تاکہ وہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے، دنیا تو ختم ہونے والی بس۔ کہ حضرت مکمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون کتنا برا لگتا ہے، ایسا ہی ہو رہا آپ کے ساتھ؟ فرمایا وہ سب میں دیکھ لوں گا، اگر تم کو پسند ہے تو تم تیاری کرو۔ تو وہ سر جھکا لیا اس جوان، نکاح بھی ہو گیا۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ظہر میں بات ہوئی اور عصر میں نکاح ہو۔ دیکھیے ہمارے ہاں اسلام میں شادیاں کتنی آسان تھی، ظہر میں بات پکی ہوتی تھی اور عصر میں نکاح ہو جاتا تھا، اور آج 4-5 سال تک تو صرف تیاری کرنے میں جاتی، ابھی جہیز جمع ہو رہا ہے، ابھی بینڈ باجے کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، ابھی جوتا لنگی کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ ہو رہا ہے۔ کہاں ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، اسلامی شادی کہاں ہے؟ اب بتائیں، یہ رونے کا مقام۔ یعنی دین سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا سوچیے، خرافات خرافات خرافات، کوئی کنٹرول کرنے تیار ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر کی شادی کے موقع پہ جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بچے ارمان تو نکالنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، انسان کی پہچان 2 موقعوں پر ہوتی ہے، ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع۔ چیک کرنا ہو کسی کو، یا اس کے گھر کی خوشی میں دیکھ لو یہ کیسا ہے، یا اس کے گھر کے غم میں دیکھ لو کیسا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا بے انتہا خوشی ہوئی تو بھی نماز پڑھا، اور اگر کوئی صدمہ پہنچا تو بھی نماز پڑھا۔ یعنی خوشی میں بھی سر سجدے میں دیکھا اور مشکل میں بھی سر سجدے میں، یہ ہمارے نبی کی شان۔ اور ہمیں بھی یہی پیغام دیا، خوش ہو جاؤ تو بھی سجدہ کرو، سجدہ شکر کرو، اور اگر غم آ جائے، مصیبت آ جائے تو سجدہ صبر کرو۔ یعنی دونوں چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ بہرحال شادی ہو گئی، مغرب کے بعد دلہن کو گھر پہنچانے کی بات آئی تو قاضی صاحب نے کہا کہ میرا گھر ہے لینے کا نہیں، میں آپ کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا، میں کرائے کا مکان دیکھ چکا ہوں، میں نے کرائے کے مکان کا انتظام کرا، میں نے آپ کے گھر پہ نہیں رہنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے سسر اتنا مالدار ہے، داماد اتنا غریب ہے، لیکن غیرت کتنی ہے کہ سسرال کے مال پہ میں نے پلنا نہیں ہے۔ اور آج کل تو حال یہ ہے کہ بیوی کو دھمکیاں دے دے کر بھیجتے ہیں کہ لے کر آنی تو بول دینا کہ چھوڑ دیں گے، پہنچا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ، بے غیرتیاں جو جتنی ہیں نا، خرافات، سب دین سے دوری کا نتیجہ۔ یہ صرف جمعہ کی 2 رکعت ہمیں مسلمان بنا دے گی؟ جیسا مسلمان اللہ رسول دیکھنا چاہتے ہیں ایسا مسلمان بنا دے گی یہ 2 رکعت؟ دین پورا دین، دین مکمل نظام حیات۔ کرائے کا مکان میں نے دیکھ لیا، میں نے وہیں رہنا ہے۔ بہرحال اس میں چلے گئے، رات گزری، صبح نماز کے لیے فجر کے لیے آئے، قاضی صاحب نے چہرہ دیکھا، تجربے کار لوگ تھے، چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے رات کی حالت کیا ہوگی۔ بیٹی سے ملنے گئے، بیٹی سے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا ابا جان انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، میاں بیوی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ قاضی صاحب کو غصہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے تو تیرے تقوی کو دیکھ کر کے تجھے منتخب کیا تھا، اے جوان تو بڑا زہریلا نکلا، تو نے میری بیٹی کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ اس کے ساتھ تو بیوی جیسا سلوک کرے شادی کے بعد۔ ایسا جتنا ڈانٹنا تھا ڈانٹا، جوان نے خاموشی سے سنا، اور جب
قاضی صاحب چپ ہو گئے تو جوان نے کہا حضرت جب آپ نے اس کو میرے نکاح میں دے دیا وہ میری بیوی ہو گئی تو اب اس کے حقوق کیسے ادا کرنے میں جانتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ کہا کیا وقت درکار ہے؟ کہا اصل میں آپ قاضی ہو، جج ہو، اور آپ بادشاہ کے یہاں نوکری کرتے ہو۔ بادشاہ کے یہاں نوکری کرتے ہو تو بادشاہ کے یہاں جو مال آتا ہے اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ بادشاہ کے یہاں جو مال آتا ہے اس میں حلال و حرام میں تمیز نہیں ہوتی، اور جو لقمہ انسان کھاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو جو ڈاؤٹ فل لقمہ کھلایا ہے قاضی صاحب، تو اس کا اثر 40 دن تک رہے گا۔ میں اپنی نسل برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا لقمہ حرام نہیں تھا، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب میں اپنی بیوی کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کروں گا تو اس سے اولاد پیدا ہوگی، تو میں اپنی اولاد کو، کوئی بھی کسان، ہوشیار کسان کانٹوں میں بیج نہیں بوتا، جنگلی پودوں کے درمیان بیج نہیں بوتا، بے شرم کے پتوں کے درمیان بیج نہیں بوتا۔ کسان پہلے کھیت مکمل صاف کرتا ہے ساری گندگی کو، جب اس کو اطمینان ہوتا ہے صفائی پہ تو بیج بوتا۔ تو اس نے کہا، اس جوان نے، کہ میں نے تو بیوی جیسا سلوک کرنا ہی ہے، نکاح تو ہوا اس لیے، لیکن چونکہ آپ نے جو کھلایا نا وہ بادشاہ سے لے کر، جہاں کوئی احتیاط نہیں تھی، تو 40 دن تک اس کا اثر رہے گا۔ میں اپنی محنت کا کھلا کر 40 دن تک، جب تک اس کا اثر ختم نہ ہو جائے اور میرے لقمے کا اثر نہ چڑھ جائے، اس وقت تک میں اس سے بیوی جیسا سلوک نہیں کروں، کہ مجھے اپنی نسل برباد نہیں کرنا۔ جب مکمل حلال جو میری اپنی محنت کی کمائی کا ہے اس کا رنگ چڑھے گا تب میں بات کروں گا۔ تو وہ اس وقت قاضی صاحب خوش ہو گئے، ماتھا چوم کر کہتے ہیں میں جتنا متقی سمجھ رہا تھا تو اس سے بہت متقی نکلا۔ اور پھر خدا کا کرنا 40 دن گزرے بھی، اور جب ملاقات ہوئی تو اللہ کی شان یہ کہ پہلی ہی رات میں اللہ نے نواز دیا۔ اللہ اپنے بندوں کو نوازنا جانتا ہے۔ پہلی ہی رات میں بچہ ماں کے پیٹ میں، اور وہ جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی بچے کو دنیا نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ یہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور امام بخاری کے استادوں میں تھے۔ اتنے نیک متقی پرہیزگار تھے کہ امام اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میری مغفرت فرما۔ دیکھو یہ حلال کی برکت، رزق کی حلال کی، حلال اولاد کو کھلاؤ گے تو اس کی اپنی برکات۔ یہ سب سود ہے اور ملاوٹ ہے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے کمانا، لاٹری، جوا، یہ سب معاشرے میں بند کیا جائے۔ اور خاص طور پر یہ بچت گٹ کے نام پہ جو نئی بلا آئی ہے، اس کا مکمل خاتمہ۔ حلال حلال، تھوڑا کھلاؤ حلال، بچوں کو کپڑا پیون والا پہنا دو مگر حلال۔ نیا حرام کا پہنانے سے اچھا ہے کہ پرانا پیون والا حلال سے پہن۔ لوگ اتنے ہی کہیں گے نا کہ پیون والا پہنے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔